عمر یعقوب صاحب، احسن اقبال صاحب نے بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کو اگر پاس ہو گیا تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنے منی بجٹ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا. اور زبیر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے سنجیدہ سن رہے ہیں آپ کو، سنجیدہ پینلسٹ ہیں. انہوں نے احسن اقبال صاحب نے یہی کہنا تھا، مجھے کوئی تعجب نہیں. میری بجٹ کے اوپر میری کل تقریر تھی، اور آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو میں نوٹس لے رہا تھا، اور اس پہ میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا، میں نے کہا جی یہ آپ ٹرانسکرپٹ ان کی چیک کر لیں. انہوں نے کہا تھا جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہا. ابھی مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اپوزیشن کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کری. کیوں ہے بوکھلاہٹ کا شکار؟ بوکھلاہٹ کا شکار بوکھلاہٹ کا شکار اس لیے ہے کیونکہ کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی تھی کہ جب دشمن فوج کہیں پہ لینڈ مائنز یا آپ بارودی سرنگ لگاتے ہیں، وہ باقاعدہ نقشہ دیتے ہیں، اور جس وقت ہاسٹیلٹی جب ختم ہوتی ہے تو وہ آپ کو پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ بارودی سرنگیں ہیں. انہوں نے مہربانی کر کے وہ بھی ہمیں نہیں دی. بوکھلاہٹ کا شکار اس لیے ہیں کیونکہ یہی ان کی رپورٹ تھی پلاننگ کمیشن کی. یہ 11 فروری 2018 کی رپورٹ ہے. گورنمنٹ ہیز مسڈ آل میکرو اکنامک ٹارگیٹس. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی یہ آپ دیکھ لیں اس کی معیشت کی حالت آپ کی. یہ کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی دکھایا تھا. یہ ایک مریض لیٹا ہوا ہے، ڈھانچہ سا بنا ہوا ہے، اس کو آئی ایم ایف کی ڈرپ لگ رہی ہے، اور یہ 9 فروری 2018 کی ہے. یہ وہ حالات تھے. پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس جناب والا کیپیسٹی پیمنٹس دیکھیں، ایک بچاڑ ہے. تقریباً 2013 میں 185 ارب، 2018 میں 467 ارب، اور اس کے بعد ان کی جو غلط معاہدے کیے ہوئے تھے غلط فیول مکس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اچھا، دوسری اہم بات انہی کی غلط پالیسیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شارٹ ٹرم بورونگ کی. وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں. جو نومنکلیچر تھا آپ کا کیا ہوئی آپ یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم، یہ انہوں نے شارٹ ٹرم بورونگ کے ساتھ بیڑا غرق کر. زبیر صاحب کے لیے کوشچن کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ مان جائیں آپ سے غلطی ہوئی، آپ لوگ مان جائیں آپ نے میس اپ کیا، آپ مان جائیں کہ ایک ٹرمینل آپ نے ایل این جی کا جس پر لگایا، 2 ٹرمینلز آپ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ایک عوام کا بجٹ، میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، میں اس پہ بھی آتا ہوں. 2 ٹرمینلز یہ بڑا مطلب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرمینلز لگائے، یہ کیا. کوئی سٹورز نہیں، 2 ٹرمینلز لگ رہے ہیں. 2 ٹرمینلز کے ریٹ میں سال کا 2.5 ارب روپے کا ڈفرنس. کیوں؟ ہم لوگوں نے ایل این جی ریٹ ری نیگوشیٹ کیا قطر کے ساتھ، $3.5 ارب کی 10 سال میں سیونگ آئے گی. ایک اس کے اوپر ان کے جہاز الگ ہونے دیں گے، وہ بیچارہ جو جہاز کو نہیں آپ لوگ جانے دے رہے. نہیں، وہ تو سارا سیٹل ہو گیا. سیٹل ہو گیا، سارا ہو گیا. اچھا، اس جہاز نے جانا ہے جو ایک وہ ابھی ڈیل کر رہے ہیں، وہ ایف ایس آر یو کی آپ بات کریں. دوسری ان کے ہوش و واس کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ تقریباً 60 لاکھ گھرانوں کو لون دے رہی ہے، انشاءاللہ 5 لاکھ روپے کی بغیر سود کے. یہ ڈائریکٹلی انجیکشن ہے. آپ کا ایگریکلچرل لون تقریباً 2 لاکھ روپے کا لگ رہا ہے. ٹیکنیکل ٹریننگ ہم لوگوں کو کرا رہے ہیں. ہم لوگوں نے تقریباً مجھے صرف 1 منٹ، ڈاکٹر صاحب 1 منٹ دے دیں. نہیں، ہمارا تقریباً 2.5 ارب روپے جو ہے ہم نے انجیکٹ کیا ہے. مزید ہم لوگ سبسڈیز میں انجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز جو انکریز ہوئی ہیں، ہمارا جو لوکل یہاں پہ فائنینسنگ لوکل انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، تقریباً 13 سے 14 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس یہاں پہ مقامی طور پہ ہو رہی ہیں جو سب خالی آ رہی ہیں. زبیر صاحب، حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، پریشان ہیں آپ لوگ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے، اتنا پازیٹیو ہو رہا ہے کہ اب آپ لوگ بوکھلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہوا میں ہے اور اس کے بعد منی بجٹس آئیں گے. آئی تھاٹ ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی واپس چلے جاتے ہیں سن 75 میں. اگر ہم پہلے تو بجٹ پر فوکس کر لیں کہ وائی وی تھنک، بیکاز ڈبیٹ از اباؤٹ ٹوڈے. آج کی معیشت کے حوالے سے، آج کی غربت کے حوالے سے، آج کی مہنگائی کے حوالے سے، آج کی بے روزگاری کے حوالے سے. 3 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب 4 سال یو ایس میں پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے، کانگریشنل ٹرم ہوتا ہے 4 سال. تو 3 سال کے بعد تو وہ لاسٹ ایئر ان کا الیکشن ایئر ہوتا ہے. یا 3 سال کے بعد ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی وہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ جس طرح اگر ٹرمپ کو آپ نے کبھی سنا تھا کہ وہ اوباما کو بلیم کر رہا ہو 2020 کے الیکشنز میں. ایک وقت ہوتا ہے آپ ضرور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور آپ یہ میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں
کون سی دنیا کی کنٹری ہے, ایڈوانس کنٹریز بھی ایسی نہیں ہوں گی, تھرڈ ورلڈ کنٹری تو بالکل بھی نہیں ہوں گی, جو کہ آپ جب آتے ہیں حکومت میں تو آپ کو چیلنجز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کوئی چیلنج نہیں چھوڑ کے جاتے, جس میں آپ نے وہ تمام چیزیں کمٹ کی تھی 2018 9 جولائی کو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا لینڈ مائنز, میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں, تو آپ کے تو تمام جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کمیٹیز میں تھے, بہت کمیٹیز کے چیئرمین تھے. وہ کون سی انفارمیشن تھی, اکنامک انفارمیشن, فائنینشیل انفارمیشن, وہ کون سا شخص تھا فرام گورنر اسٹیٹ بینک ٹو اینی اکانومی ریلیٹڈ منسٹر یا سیکرٹری جس کو, یا ایف یا چیئرمین جس کو آپ بلا کے نہیں پوچھ سکتے؟ آپ نے ایک پلان بنایا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, پہلے تو تضاد آپ میں خود ہے, اور پہلے تضاد آپ خود دور کریں. تضاد آپ میں خود ہے, اور پہلے تضاد آپ خود کوئی ایسی بات آپ کریں جس کے 2018 کا بجٹ پیش کیا سپتمبر 2018 میں, سینٹرل آرگومنٹ آپ کا میرے سامنے آئے, بنیادی آرگومنٹ آپ کا آ جائے. میں آ رہا ہوں, چودھری صاحب نے, پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھائیں گے, میں آ رہا ہوں. چودھری صاحب نے اسد عمر نے کیا کہہ دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو مزید 5 سال کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ لوگ گھبرا گئے ہیں بیکاز وہ مزید 5 سال کے لیے پی ٹی آئی آنے والی ہے. میں وہ بھی دکھاتا ہوں ابھی آپ. میں اس کا آرگومنٹ بھی دے دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں اس کا بھی آرگومنٹ دے دیتا ہوں, صرف آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. ٹوٹل 2018 4 بجٹ پیش کیے ہیں اس حکومت نے, چاروں ڈفرنٹ فائنینس منسٹر. تو پرابلم تو کہیں ہے نا ٹیم میں, ہم نے نہیں چینج کیا, ہم نے نہیں اسد عمر کو نکالا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کہا تھا ڈی ویلیویشن. ابھی آج یہ کل تقریر کر رہے تھے شوکت ترین صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے فورس کیا ڈی ویلیویشن کے لیے, ہمیں آئی ایم ایف نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے کے لیے. آپ پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کب یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ان کو آئی ایم ایف نے فورس کیا ہے. اور جہاں تک فواد چودھری صاحب کی اکانومی سے جمپ لگا دیا, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے زیادہ پریشانی ہونی چاہیے حکومت وقت کو. پاکستان میں کوئی سٹنگ گورنمنٹ 10 بائی الیکشنز یکے بعد دیگرے 2-2.5 مہینے میں نہیں آ رہا, اور چاروں صوبوں میں انکلوڈنگ اربن اینڈ رورل کانسٹیٹوئنسیز, بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے پنجاب اور کے پی. تو پریشان ان کو ہونا چاہیے. وہ کون سا انڈیکیٹر ہے جس کے بیسس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال آگے ہمارے ہوئیں گے؟ ابھی تو آپ کی اتنی پٹائی ہوئی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی, وہ تو چلے میں آپ کو سنا ہی سکا. عمر صاحب بیسکلی یہ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ چوتھا آپ کا بجٹ ہے, ہر دفعہ آپ کا بجٹ ایک نیا فائنانس منسٹر پریزنٹ کرتا ہے, اس لیے کریڈیبلٹی کا مسئلہ. دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی, ہمارا فوکس کیا ہے, زراعت پہ انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہر بجٹ ایک نیا فائنانس منسٹر پریزنٹ کرتا ہے. یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو تھا یہ پہلے یہ کہتے تھے, انہوں نے کیا. دوسری بات, زبیر بھائی میں بات کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں, آپ کو خود معلوم ہے زبیر صاحب. میں گزارش کروں کہ 4.8% ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمارا ایگریکلچرل میں ہم لوگ تقریباً 3.5% ہمارا ٹارگٹ ہے گروتھ کا, انڈسٹری میں 6.5 کا ہے, سروسز کا ہے. اس وقت بھی جو گروتھ ریٹ آ رہی ہے آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی سے آ رہی ہے. آپ کی منی بجٹ نہیں آئیں گے. منی بجٹ کیوں آئے گا؟ اس بجٹ کے بعد گیس پہ, بجلی پہ, پیٹرولیم پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے. نہیں, دیکھیں آپ کا پی ڈی ایل, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, سالوں سال ایک ٹیکسیشن کا میجر ہوتا ہے, بجٹ میں وہ فیکٹرنگ کیا جاتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے میں نے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے میں نے بات کی. باقی صرف میں